کہ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے کہ وہ شے نہیں، یہ شے نہیں، وہ کوئی شے نہیں، یہ کوئی شے نہیں۔ اس طرح کا جو طرز کلام ہے یا تو یہود کا ہے یا نصارہ کا ہے۔ اللہ فیصلہ کرے گا کون کیا شے، کہ باب شاہی کوئی نہیں، فلاں شے کوئی نہیں، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے مرزا صاحب اگر اس نقش قدم پر ہیں تو ٹھیک ہے، رہیں، ان کی لیگسی ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مفتی صاحب، ماہ سفر ہے اور ماہ سفر اولیاء سے منسوب ہے، اور اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے بہت سے دنیا میں لوگ موجود ہیں۔ ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ باب شیعی کوئی نہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہود علماء اور نصرانی علماء اکٹھے ہوئے، بات کرتے کرتے ان کی بحث ہو گئی اور اونچا اونچا بولنے لگے، کلام کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 113 میں بیان کیا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ آگے فرمایا وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہود کہنے لگے نصارہ کی بنیاد کسی شے پر نہیں، صحیح، اور نصارہ کہنے لگے یہود کی بنیاد جو ہے کسی شے پر نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، لائک وائز کچھ ایسے لوگ ہوں گے لا يعلمون، ان کے پاس علم نہیں ہوگا، مثل قولہم، ان جیسی بات کریں گے کہ وہ شے نہیں، یہ شے نہیں، وہ کوئی شے نہیں، یہ کوئی شے نہیں۔ اس طرح کا جو طرز کلام ہے یا تو یہود کا ہے یا نصارہ کا ہے۔ اگر تو آپ یہود کے نقش قدم پر ہیں تو کہیں کہ فلاں بندہ شے نہیں، اگر آپ نصارہ کے نقش قدم پر ہیں، آپ کی لیگسی ہے، آپ کے بڑے نصارہ ہیں، آپ کے بڑے یہودی ہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شے نہیں اور وہ شے نہیں۔ اگر آپ آقا علیہ السلام کی امتی ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، تو آپ کا طریقہ کار یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آگے رب کائنات نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ کیا فیصلہ کرے گا؟ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، کہ آپس کا جو ان کا جھگڑا ہے، اللہ فیصلہ کرے گا کون کیا شے۔ واہ، سبحان اللہ، اللہ بتائے گا کون کیا شے ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے نہیں بتا سکتے کہ فلاں شے کون ہے، فلاں شے کون ہے، بابے کیا شے ہیں کیا نہیں۔ تو اس طرح کا کلام کرنا، اس طرح کی بیہودہ بات کرنا، اس طرح کے کلام کو فروغ دینا کہ بابے شاہی کوئی نہیں، فلاں شے کوئی نہیں، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے یا عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اگر آپ یہودی اور عیسائی ہیں تو پھر مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں۔ موصوف کے تو بہت سے ایسے کلپ ہیں جن میں وہ نازیبہ الفاظ کا استعمال اولیاء کے بارے میں کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے قرآن سے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 113۔ یہ میں نے کہا وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ قرآن سے بات کی جائے۔ میں نے قرآن سے حوالہ دیا، قرآن کا ریفرنس دیا نا، مثل قولہم، جاہل لوگ جن کے پاس نالج نہیں ہوگا، who do not have any knowledge at all make statements like theirs، ان کے پاس نالج نہیں ہوگا، ایسی ہی بات کریں گے فلاں شے کوئی نہیں، فلاں شے کوئی نہیں۔ یہ طریقہ ہے یہود و نصارہ کا۔ اس لیے مرزا صاحب اگر اس نقش قدم پر ہیں تو ٹھیک ہے، رہیں، ان کی لیگسی ہے۔ اگر میرے آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں، خود کو اسلام کا اسکالر کہتے ہیں، تو پھر اللہ جو کہ فیصلہ کرے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ کہ کون کیا شے ہے۔ یعنی ہم اگر بات کریں اللہ کے ولیوں کی تو مختلف مقامات پر جن کا ڈیرا ہے، جن کا بسیرا ہے، اور جہاں سے محبت کا پیغام عام کیا جاتا ہے، لوگوں کو حق اور سچ کی بات بتائی جاتی ہے، یعنی مزار اور صاحب مزار کا تعلق اندر سے اور باہر کے لوگوں سے کیا ہے، اس چیز کا، اس کی بنیاد تو وہ نہیں ہے نا۔ یعنی صاحب مزار تو نہیں جانتے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، باہر کے لوگ اگر لوگوں کو کوئی نیگیٹو پیغام دے رہے ہیں تو اس میں اس ہستی کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو مردے ہیں نا وہ بھی ہمارے قدموں کی آہٹ کو سنتے ہیں۔ صحیح ہے۔ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو آپ جو بندہ سویا ہوتا ہے اس کو بھی سلام نہیں کرتے۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے نہیں، یہ جو ہے السلام علیکم یا اہل القبور کے مردوں کو سلام کرو، اٹ مینس کہ وہ سنتے ہیں۔ وہ کیسے سنتے ہیں؟ اللہ نوز بیٹر، وہ اگلا جہاں کیسا ہے اللہ نوز بیٹر، مگر ہے
وہ وہاں پہ حساب و کتاب کا سلسلہ، وہ ہمارے سلام کی آواز سنتے ہیں، قدموں کی آہٹ سنتے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو زندگی دنیا سے وہ چلے گئے، وہ ان کا اپنا ایک طرز عمل ہے، اللہ ان کو ریوارڈ دے گا جو انہوں نے عمل کیا. مگر ہم یہ ڈیسائیڈ کرنے والے نہیں ہوتے کہ فلاں شے کیا ہے، فلاں شے کیا ہے. جس نے زندگی آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر گزاری، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے. انہیں خوف و غم نہیں ہوگا کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں. تو اللہ نے اپنے دوستوں کا ذکر قرآن میں کیا، اللہ نے ان کو شان دی ہے. یہ بے شک بالکل. اچھا، اب بہت سے لوگ چونکہ جو یعنی وہ بھی علم سے دور ہیں، ان کی دوری ہے، جو اگر کسی بھی مزار پہ جاتے ہیں، اللہ والے کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو ان کا جو مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اس انداز میں مانگ رہے ہوتے ہیں، شاید صاحب مزار سے سوال کیا جا رہا ہے. جی، تو ان کے بارے میں بھی کوئی کنسیپٹ ہے جو احباب کے لیے، عوام الناس کے دیکھیں، میں یہ بڑی کیٹیگوریکل بات کرنا چاہوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت صرف اللہ کے لیے، صحیح، اور مدد اللہ سے مانگنی ہے. اللہ سے مانگ. یہ بات دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں، مدد اللہ سے مانگنی ہے اور سجدہ بھی اللہ کو کرنا ہے. جب آپ مزار پہ جاتے ہیں، جہالت کا تعلق نہ اہل سنت کے ساتھ ہے، نہ ہمارے ساتھ ہے، نہ کسی اور کے ساتھ. بالکل صحیح. جہالت ہے، وہ کسی میں بھی پائی جائے، بالکل، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو. اگر کوئی مزار میں جا کے وہاں پہ کوئی نشہ کرتا ہے، بھنگ پیتا ہے، اور کچھ مسلک سے ہٹ کر کوئی قوم کا بھی ہو، کسی بھی قوم کا کچھ بھی کرتا ہے، جا کے وہاں پہ طواف شروع کر دے، مانگنا شروع کر دے، سر ٹیکنا شروع کر دے، تو وی آر ناٹ رسپانسبل فار دیئر ایکٹ. بالکل. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ہم جس چیز کے رسپانسبل ہیں کہ مزار میں بعد حاضری دے کے وہاں بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا، اللہ ہی سے مانگنا ہے کہ مولا تو نے ہی دینا ہے، اللہ ہی دیتا ہے. ہاں، یہ تیرا نیک بندہ ہے، یہ تیرا پیارا بندہ ہے. اور مانگنے سے پہلے بھی فاتحہ ہے، بالکل، فاتحہ قرآن ہے. ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا مانگے اور مانگے اللہ سے، مولا تو نے ہی دینا ہے، مگر میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، نکما ہوں. یہ بڑا اچھا بندہ ہے، تیرا نیک بندہ ہے، تیرا عبادت گزار رہا، تجھ سے محبت کرتا رہا، تیرے بڑے قریب رہا، چلو اس کے وسیلے سے مجھے عطا کر دے. بالکل ٹھیک. دیٹ از دا وے. اس وے کو اڈاپٹ کریں گے تو اس کو مانگنا کہتے ہیں. ہم صاحب مزار سے نہیں مانگتے، مگر نیک بندوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں. بولا تیرے نیک بندے ہیں، تو کہتا ہے یہ میرے دوست ہیں، تو کہتا ہے انہیں غم نہیں، انہیں خوف نہیں، یہ میرے دوست ہیں. چلو دوستوں کے صدقے مجھ پہ کرم کر دے. کرنا تو نے جی. سبحان. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی اور مدد بھی اللہ سے مانگتے ہیں. ٹھیک.